شب برات مسلمانوں کے لیے ایک عظیم رات ہے۔ یہ ایک ایسی رات ہے جس میں گناہوں کی معافی ملتی ہے، عذاب سے نجات کی رات، گناہوں کے بوجھ کو اتارنے کی رات۔ اس رات کے تقدس کا تو کوئی حساب ہی نہیں۔ شعبان المکرم کے مبارک مہینے کی 15ویں شب کو مسلمان عبادت کی خاص رات کے طور پر مناتے ہیں۔ اس رات کی عظمت ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار احادیث سے ثابت ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ یہ رات جس مہینے میں رکھی گئی ہے، شعبان المعظم، وہ خود بھی بے حد مقدس مہینہ ہے۔ اس رات کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی بڑے گناہ جیسے خودکشی، شرک، زنا وغیرہ کے علاوہ وہ تمام گناہ بخش دیتا ہے۔ اس رات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس رات ہمارے اعمال کا حساب و کتاب ہوتا ہے، عمریں اور رزق وغیرہ لکھا جاتا ہے۔ اس رات میں اس سال حج کرنے کی سعادت حاصل کرنے والوں کے نام بھی منتخب کیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آج شعبان المعظم کی 15ویں شب ہے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے لوگوں کو جہنم سے نجات دلاتا ہے جتنے بنی قلب کی بکریوں کے بال ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو عداوت رکھتے ہیں، زنا کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، حرام کھاتے اور شرابی ہیں۔ بعض مقامات پر قتل اور خودکشی کرنے والوں کا ذکر بھی آیا ہے۔ ان تمام احادیث سے علماء کرام نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ اگر ان گناہوں سے سچے دل سے توبہ کی جائے اور آئندہ ان گناہوں کا ارتکاب نہ کیا جائے تو تمام مسلمانوں کی بخشش کر دی جائے گی۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب شعبان کی 15ویں رات آ جائے تو اس رات کو قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غروب آفتاب سے آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے کہ ہے کوئی بخشش چاہنے والا، میں اسے بخش دوں، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا، میں اسے روزی دوں، کوئی ہے جو مصیبت میں ہو اور وہ مجھ سے عافیت طلب کرے اور میں اسے مصیبت سے نکالوں۔ یہ ایک ایسی رات ہے جو ہم مسلمانوں کے عقائد کے مطابق سال کی اہم ترین رات ہے۔ اس دن موت و زندگی کا فیصلہ ہوتا ہے، اس دن اعمال کا حساب لیا جاتا ہے۔ اسے شب برات اس لیے کہا جاتا ہے کہ برات کا معنی چھٹکارے کے ہیں اور اس دن ہمیں جہنم کی آگ سے چھٹکارا حاصل ہوتا ہے۔ مسلمان اس رات جتنی فکر و لگن سے عبادت کریں کم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ شب برات وہ مقدس رات ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب قرآن مجید میں لیلۃ المبارک یعنی برکتوں والی رات فرمایا۔ حضرت امام عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی پہاڑ کے پاس سے گزر رہے تھے، وہاں آپ کی نظر ایک عجیب و غریب سفید پتھر پر پڑی۔ آپ علیہ السلام حیرت سے اسے دیکھنے لگے کہ عین اسی موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے عیسیٰ علیہ السلام، کیا اس سے زیادہ عجیب تر چیز تم پر ظاہر نہ کروں؟ عرض کیا، ہاں ضرور میرے پروردگار۔ چنانچہ وہ سفید پتھر پھٹ گیا اور اس میں سے ایک عبادت گزار بزرگ ہاتھ میں عصا لیے حاضر ہوئے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اس بزرگ سے پوچھا، تم اس پتھر میں کتنے سال سے عبادت میں مصروف ہو؟ بزرگ کہنے لگے، 400 سال سے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی مقدس بارگاہ میں عرض کی، اے میرے پروردگار، میرا یہ گمان ہے کہ اس بندے سے زیادہ عبادت گزار بندہ کوئی دوسرا نہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے عیسیٰ علیہ السلام، میرے محبوب نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی کا شعبان کی 15ویں شب میں 2 رکعت نماز پڑھ لینا اس کی 400 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ ناظرین اکرام، مذکورہ واقعے سے شعبان کی 15ویں شب کی عظمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ شب برات کے 5 خصائص۔ شب برات کو اللہ رب العزت نے 5 خاص صفات عطا فرمائی جنہیں کثیر ائمہ نے بیان کیا۔ نمبر 1، اس شب میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 2، اس رات میں عبادت کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس رات میں جو شخص 100 رکعت نماز ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف 100 فرشتے بھیجتا ہے، جن میں سے 30 فرشتے اسے جنت کی خوشخبری دیتے ہیں، 30 فرشتے اسے آگ کے عذاب سے محفوظ رکھتے ہیں، 30 فرشتے آفات دنیاوی سے اس کا دفاع کرتے ہیں اور 10 فرشتے اسے شیطانی چالوں سے بچاتے ہیں۔ نمبر 3، رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر میری امت پر رحم فرماتا ہے۔ نمبر 4، گناہوں کی بخشش اور معافی کے حصول کی رات ہے۔ حضور نبی اکرم شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، سوائے جادو ٹونا کرنے والوں کی، بغض اور کینہ رکھنے والوں کی، شرابی اور والدین کے نافرمان اور بدکاری پر اصرار کرنے والوں کی۔ نمبر 5، اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مکمل شفاعت عطا فرمائی
اور وہ اس طرح کہ حضور نبی اکرم شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کی 13ویں رات اپنی امت کے لیے شفاعت کا سوال کیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تیسرا حصہ عطا فرمایا گیا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان کی 14ویں رات یہی سوال کیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو 2/3 حصہ عطا کیا گیا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان کی 15ویں رات سوال کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام شفاعت عطا فرما دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام علیہم رضوان اور اولیاء اعظام رحمہ اللہ تعالیٰ شعبان المعظم بالخصوص اس کی 15ویں رات میں عبادت کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معاملات ام المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو شعبان المعظم سے زیادہ کسی مہینے میں روزہ رکھتے نہ دیکھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نہ پایا، میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلی تو آپ مجھے جنت البقیع میں مل گئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ رب العزت شعبان کی 15ویں رات آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، پس بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو بخش دیتا ہے۔